فین تو ہمارے بھی بہت ہے مگر سردی کی وجہ سے بند کیے ہوئے ہیں نا۔ 9 کروڑ 37 لاکھ روپے لگا کر قومی کرکٹ ٹیم دبئی پہنچی، وہاں 241 رنز بنائے، یوں 1 رنز اس مقروض قوم کو 3,88,967 روپے کا پڑا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے انسان بن جاؤ تو اس سے پوچھنا کہ میری دم نظر آ رہی ہے کیا؟ 1 مارچ کو شیطان اپنی ساری ذمہ داریاں پاکستانی دکانداروں اور تاجروں کے حوالے کر کے 1 ماہ کی چھٹی پر جا رہا ہے۔ بیالوجی کے ٹیچر نے ایک پرندے کی ٹانگ دکھا کر بچے سے پوچھا یہ کس پرندے کی ہے؟ بچہ: مجھے نہیں پتا ٹیچر، تم فیل ہو، اپنا نام بتاؤ۔ بچے نے کہا کہ میری ٹانگیں دیکھ کے کہو نا کہ میرا کیا نام ہے۔ بیوی: سنو چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ شوہر: کیسا گیم؟ بیوی: اگر میں کلر کا نام لوں تم لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا اور پل کا نام لوں تو رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا۔ شوہر: اگر میں جیت گیا تو؟ بیوی: جو ہار گیا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، وہ پی زندگی بھر۔ شوہر: یہ گیم تو میں جیت جاؤں گا۔ بیوی: اورنج۔ شوہر: 3 دن سے سوچ رہا ہے کہ یہ کلر کا نام بول رہی ہے یا فروٹ کا نام بول رہی ہے۔ بسکٹ کا حلوہ بنانے کی ترکیب بتا رہی ہوں۔ منہ میں 2 بسکٹ لے کر پہلے دانتوں سے چبا کر باریک پیس لیں، بعد میں چائے کے کچھ گھونٹ لے کر منہ کو بند کر کے خوب ہلائیں، لذیذ بسکٹ کا حلوہ تیار ہے۔ ایسی آسان ریسیپیز کے لیے انتظار کریں میری ویڈیوز کا، لذیذ حلوے کی ریسیپی کے ساتھ۔ اور جیسے دادا جی نے سستے پلاٹس نہیں خریدے تھے نا، بالکل اسی طرح میں نے بھی سستے بٹ کوائنز نہیں خریدے۔ گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے، اگر کسی کو لیبر کی ضرورت ہو نا تو 11 بندوں کی لیبر دبئی سے واپس آ رہی ہے، ان سے رابطہ کر لیں۔ شکریہ۔ میں بینک سے قرضہ لینے گئی، بینک ایڈمن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہو؟ میں نے عاجزی سے جواب دیا کہ آپ کی طرح ایڈمن ہوں۔ بینک ایڈمن میرے احترام میں کھڑا ہو گیا، میرے گھر والوں کا حال احوال پوچھا، پھر گھنٹی بجا کے چائے اور کیک لانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کی ایڈمن ہو؟ میں نے بتایا کہ فیس بک پیج کی ایڈمن ہوں اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے۔ یہ سن کر بینک ایڈمن نے مجھے فوراً بینک سے باہر نکال دیا، حالانکہ میرا دل کیک میں اٹکا ہوا تھا، کھانے کا دل کر رہا تھا نا۔ پسند کی شادی کرنے کا انجام یہی ہے، دیکھ لو اور سمجھ بھی لو۔ ایسے ہی ڈر رہے ہو؟ ارے یہ بیلن تو میں نے روٹیاں بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، سچی، آپ کو مارنے کے لیے نہیں۔ اور کاروباری مجبوریاں ہیں استاد، ادھے تتر تے ادھے بٹیر، کیا سمجھے؟ اگر 1-2 دن بعد ہی رپلائی کرنی ہے نا تو کبوتر رکھ لو، کبوتر۔ ایک صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی، ایک دن وہ بیگم کے ہمراہ کار پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں کار کے آگے ایک گدھا آ گیا۔ شوہر نے کہا کہ اپنے رشتہ دار سے بولو کہ راستے سے ہٹ جائے۔ بیگم نے کار کے دروازے سے سر باہر نکال کر گدھے سے کہا کہ دیور جی ذرا راستہ دے دینا۔ لمبے انتظار کے بعد اتوار آتا ہے اور گھنٹوں میں گزر بھی جاتا ہے۔ شوہر کے کام پر نکلتے وقت ایجوکیٹڈ بیوی: آئی ول مس یو ڈیئر، اور دیسی بیوی: اپنی اولاد دے واسطہ خرچہ تے دیندا جا اور تھوڑا زیادہ دیندا جا، کل بھی کم دیتا سی۔ یہ پاکستانی ڈراموں میں سارے مرد آفس ہی کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی دکان والا نہیں ملتا انہیں؟ ہاں؟ اور کاش میں ڈائناسور ہوتی، پڑھائی ایجاد ہونے سے پہلے ہی غائب ہو چکی ہوتی۔ یہ جو چیمپئنز ٹرافی جیتے گا نا وہ بھی قبر میں جائیں گے، جو ہارے گا وہ بھی قبر میں جائیں گے، ٹینشن تو لینی ہی نہیں۔ کپتان رضوان: بھائی اگلے ہفتے سے بس ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کروں گی میں، اور وہ ہے افطار پارٹی۔ افطار پارٹی۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چلے جاتے ہیں تیری محفل سے، ویسے بھی بریانی جہاں آلو والی ہو نا وہاں بھی ہم رکا کرتے ہیں۔ ہائے
غم مٹانے کا آسان طریقہ، پینسل سے غم لکھ کے ربڑ سے مٹا دیں۔ بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں۔ قمیض الٹی کر کے ناک صاف کرنے والے لوگ بھی میری ویڈیوز پر نہیں آتے، نخرے تو دیکھو ذرا۔ ایک سیمینار میں صحت کے متعلق سوال پوچھا گیا، وہ کون سا ڈرائی فروٹ ہے جو کھانے کے برسوں بعد بھی تکلیف دیتا ہے؟ حال میں سناٹا چھا گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد ایک بڑے میاں اٹھے اور بولے کہ اپنے نکاح کے چوارے۔ میں نے ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا، آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا کہ جو میرا دل کرتا تھا۔ پرانی فلموں والے سسر پتہ نہیں کدھر چلے گئے جو کہتے تھے یہ لو بلینک چیک اور نکل جاؤ میرے بیٹے کی زندگی سے۔ لو جی، کبرا خان اور گوہر رشید خانہ کعبہ سے سیدھا ڈانس فلور پر۔ شیطان بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ دونوں۔ میں، امی باہر کوئی آیا ہے آپ سے ملنے۔ امی، ان سے کہو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ میں، امی کہہ رہی ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ لے، میری امی مجھے مارنے کی تیاری کرتے ہوئے۔ اگر ٹائٹینک کے پیچھے خیر نل آتے خیر نل جا لکھ دیا جاتا نا تو ٹائٹینک کبھی نہ ڈوبتا۔ کبھی پسند نہ آئے نا میری فنی ویڈیوز یا میری شاعری تو بتا دینا، ایسا چماٹ پڑے گا نا کہ سب اچھا لگنے لگے گا۔ حد ہے، میری مفت کی ویڈیوز میں بھی نخرے دیکھو۔ دوسرے ممالک، تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پاکستان، تیرے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہے، تو بہت پیسے والا ہوگا۔ جسے آپ چکن سوپ سمجھتے ہیں نا، دراصل وہ مرغے کی میت کے غسل کا پانی ہوتا ہے۔ یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو، باقی مرضی آپ لوگوں کی۔ موبائل ہاتھ سے چوٹ جائے اور زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیں تو ایسی فیلنگز آتی ہے جیسے دنیا کو بچا لیا ہو۔ جتنی مجھے چھینکیں اور ہچکیاں آتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے خوبصورت لڑکوں کا ٹولہ با جماعت مجھے یاد کرتا ہے۔ کچھ دیر رحم کرو، وقفہ پاؤ تھوڑا تھوڑا۔ نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں کھول کر موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹ کر میکے چلی جاتی ہے۔ تو میرے شونے مونے ویلے ویلے نکھے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میری نئی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا۔ تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔